वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहती हैं अपनी तमाम सहेलियों और उनके घर वालों को। इस वक्त जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो आजकल बहुत काम कर रही हैं, क्योंकि वो मेरी सहेलियों के लिए आजकल लॉन बनाने में बहुत मसरूफ़ हैं। वैसे जब हम उनके काम को देखते हैं तो ही इज़ अ फैशन आइकॉन, स्टाइल आइकॉन, एंड यू नो वी ऑलवेज़ लुक अप टू हिम। ही हैज़ डन अमेजिंग वर्क। मैंने इनके एक इंटरव्यू में सुना था कि एक वक्त आएगा जब हम पूरी दुनिया पे छा जाएंगे, एंड एक्चुअली वो वक्त आ चुका है। ही हैज़ प्लेड रियली इम्पोर्टेंट रोल इन टेलिंग द वर्ल्ड दैट वी आर द बेस्ट even in fashion. We have हसन शहरियार, जिनको हम HSY के नाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शेरू के नाम से भी जानते हैं। How are you? बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह सुबह आपको उठाया है? नहीं, मैं सुबह सुबह यूजुअली उठ जाता हूँ। मैं एक आदत है कि बस सुबह उठ के मैं जिम जाता हूँ। अच्छा, वाओ, हर दिन शुरू करने से पहले तो मुझे आदत है सुबह उठने की, तो मैं सुबह से ही पहले उठा हुआ था। मगर सॉरी, आते आते देर हो गई। एक तो रास्ते और रोड्स और कंफ्यूजन इतनी ज़्यादा होती है। No problem at all. But it's good to be here. Thank you. We are really happy to have you here because बड़े अरसे से इंतज़ार था हमें। आपका तो इंतज़ार था शो पे आने के लिए, मगर उससे ज़्यादा इस वक्त जो इंतज़ार चल रहा है ना, वो ये है कि आपकी लॉन आने वाली है। और जितने मेरे देखने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि ये सिर्फ सहेलियाँ खुश ना हो, मर्द हजरात भी खुश हो जाएं, क्योंकि इस दफ़ा मर्दों के लिए भी आप हमने सोचा जी, हमारी इतनी बड़ी जो I mean, obviously हमारे जो the ladies buy our fabric and they buy our clothes, बहुत बड़ा अच्छा है। मगर हमारे जो मेंस वेयर डिपार्टमेंट वो इतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। इस साल हमें लक्स स्टाइल का अवार्ड भी मिला फॉर बेस्ट मेंस वेयर। तो हमने सोचा three awards you have got, माशाल्लाह 3 awards 3 दफ़ा मिल चुके हैं लक्स स्टाइल। अल्लाह का शुक्र है। तो हमने सोचा कि क्यों उनको इग्नोर क्यों करें। मैं खुद एक जब डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो मैं सोच रहा होता हूँ कि ठीक है, ये मेरी वालदा को अच्छा लगेगा, ये मेरी बहन को अच्छा लगेगा, ये मेरी फ्रेंड को अच्छा लगेगा, ये मेरी कज़न को अच्छा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ यार मुझे क्या अच्छा लगेगा, और अगर मुझे अच्छा लगेगा तो शायद कोई और भी खरीदना चाहे। उसके अलावा आप जाते हैं, बेचारे हमारे मर्द हज़रात जाते हैं, अपने सारे पैसे देते हैं लोगों को, अपनी बीवियों को कहते हैं जाके कुछ लेके आओ, तो क्यों ना उनके लिए भी कुछ खरीदा जाए, उनके लिए भी कुछ अट्रैक्शन रखी जाए। उनके लिए अट्रैक्शन रखी जाए। घर जब मर्द आए तो ये कि वो जो बीवियाँ होती है ना, हमें लेके दो, हमें लेके दो, मर्द आए और वो कहे चलो आज जरा शेरू के चलते हैं। आज जरा HSY के चलते हैं और तुम भी कुछ उठाना और मैं भी कुछ उठा लूंगा। तो ये बड़ी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ थी। इसके अलावा हम लोगों ने लॉन की टाइमिंग इस तरह की, जैसे आप जानते हैं आजकल तो हर रोज एक नई लॉन की एग्जीबिशन हो रही है, फरवरी से ऑनवर्ड हर तरफ मुझे लगता है एवरीवेयर बस लॉन ही लॉन है। इसलिए हमने कोशिश ये की कि हम अपनी लॉन इस वक्त ना निकालें। लोग समझ रहे हैं कि शायद हम लेट हैं, मगर हम लेट नहीं। मैंने बड़ा प्लान करके निकाला था कि हम लोग आराम से अप्रैल में निकालेंगे जब सारी लॉन्स निकल आ चुकी होंगी। और इसलिए मैं आके लोगों को बताने भी जा रहा हूँ कि वो थोड़ा सा अपना एक बजट रखें, थोड़ा सा अपना माइंड रखें कि HSY की अभी रुकिए, HSY is coming। सब कुछ ना खर्चते हैं अभी इस वक्त। और इसके अलावा डेट भी हमने ऐसी सिलेक्ट की है कि एक ही डेट पे पूरी नेशन पे हर फ्रॉम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, एंड दैट इज 8th नहीं जी 9th को 9th को लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। हम लोग हर जगह हमारी एग्जीबिशन होगी इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश होगी कि अब सब आके देखें और अप्रिशिएट करें और ख़रीदें। देखिए जी, बहुत से लोग HSY खरीदना चाहते हैं और मैं बड़ा फखर से मेरा सर उठता है कि मैं कहता हूँ जी people want to wear our clothes, मगर बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, हाँ, यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि क्या अफोर्डेबल है? आपने कह दिया कि एक सेकंड रुक जाएं, सेव कर लें पैसे, क्योंकि मैं आ रहा हूँ तो अभी सारे पैसे नहीं खर्च करें, मगर क्या अफोर्डेबल है? कितने पैसे बचा के रखें? मतलब देखिए जी, आजकल लॉन की प्राइसेस हम लॉन डिजाइनर्स की वजह से महंगी नहीं है, फैब्रिक बहुत महंगा है। अब फैब्रिक की इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लास्ट ईयर से इस साल तक फैब्रिक की प्राइसेस 45% और ऊंची हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। महंगाई के तो सारे जानते हैं, आई एम श्योर हर बंदा महंगाई का एक शिकार है। इसके अलावा ना सिर्फ फैब्रिक, हमारी गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। फैक्ट्रियाँ 4-4, 5-5 दिन हफ्ते में बंद होती हैं, एक दिन चलती है हफ्ते में जिसमें आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। आपकी कॉस्ट इतनी ऊंची हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी कॉस्ट
کچھ آپ کو بھی شیئر کرنی پڑتی ہے اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ اس کو شیئر کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو مجھے اچھی لگ رہی ہے نا آپ کے, خیر ماشاءاللہ جب ہم آپ کا, میں تو خیر ڈریم ہی کرتی ہوں بیکاز میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بالکل پیسے زیادہ خرچ نہیں کرتی, میرا حوصلہ ہی نہیں ہوتا زیادہ پیسے خرچ کرنے کا. تو یہ کہ مگر وہ کرنا نہیں پڑتا آپ کو, تو آپ سیلیبریٹی ہیں, آپ کو اتنے اچھے کپڑے مل جاتے ہیں کہ آپ نے ماری کا بھی جوڑا پہنا ہوا ہے, باریا کا پہنا ہوا ہے ماشاءاللہ, وہ بڑی ایگزیکٹلی وی آر ریئلی لکی دیٹ وے, تھینک یو سو مچ. تو اس میں یہ ہے کہ جو ان کی لان آ رہی ہے, وہ لوگ جو بہت ایکسپینسو جوڑے ایچ ایس وائی کے نہیں افورڈ کر سکتے, وہ لان جو ہے وہ افورڈ کر سکیں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ویئر ایچ ایس وائی. 2-2.5 سے 4.5 یا 4.5 2-2.5 ہاں جی, دیٹس گڈ, دیٹس ویری نائس, اٹس اے بگ مارجن. اور ہم نے ڈیزائن بھی اس طرح کیا کہ ہر ایج گروپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا. there are some lawns which are for the college going girls, کچھ lawn ہیں جو married lawn بھی ہے, bluish, girlish, young psychedelic colors ہیں, اور اس طرح کی lawn بھی ہے جو اگر آپ 60-70 کی کیوں نہ ہو آپ پہن سکیں. I think ہر بندے کو ایک آپشن ملنی چاہیے. اچھا, ٹرکی کوسچن, 30 لانس کے برانڈز اس وقت مارکیٹ میں, آلموسٹ اراؤنڈ 30. مجھے بتائیں کہ آپ کی لان, اگر میں پوچھوں کہ ہاؤ یور لان از ڈفرنٹ, منفرد کس طرح سے ہے باقی تمام لان سے؟ میں بتاؤں جی, منفرد ہر بندے کی لان ہوگی کیونکہ ہر بندے کا دماغ منفرد ہوگا. اگر ہم سب کا دماغ ایک جیسا ہو تو ہم اس بزنس میں سروائیو نہ کر پائیں. ایک ڈیزائنر کی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ڈیزائنر کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ کیا بنائے گا. لوگ جو ایچ ایس وائی کا کام جانتے ہیں ان کو پتا کہ ہماری سمجھ, ہماری سوچ, ہماری ڈیزائن ابیلٹی کیا ہے, تو ہماری آبویسلی فرق ہوگی. اس کے علاوہ ایمبرائڈریز اور اس کو سینے کا طریقہ وغیرہ ہر چیز, ہر ڈیزائنر کا فرق ہوتا ہے. آپ نے کچھ دیکھا بڑے لان پرنٹس کے آج بل بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں انہوں نے گاؤنز بھی بنائے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے گاؤنز اور اسکرٹس اور ٹاپس بنائے ہوئے ہیں. ہمارا اس طرح فرق ہے کہ ہم ایک پاکستانی عورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری لان ایک پاکستانی عورت کے لیے. تو ہمارے جوڑے ہیں جی, شلوار قمیضیں ہیں, شلوار پجامے ہیں, لمبے لمبے دوپٹے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی لان ہونی چاہیے جو ایک ماں اپنی بیٹی کو بھی لینا دے سکے, اپنی بہو کو بھی دے سکے, ایک نانی اپنی چھوٹی بھتیجی کو بھی دے سکے. I mean it should be something that a family can wear. کوئی مجھ سے پوچھا کہ میری فیوریٹ چیز کیا ہے, تو مجھے ٹریول کرنے کا بہت شوق ہے. میں بڑا بلیسڈ ہوں کہ مجھے اپرچونٹی ملتی ہے کہ میں دنیا دیکھ سکوں. تو ہم نے لان بھی اسی طرح بنائی ہے. میں پچھلے سال میں میکسیکو گیا ہوا تھا, I was in the Latin quarters, میں پیرس میں تھا, I was in London, I was in Turkey and all these places. وہاں سے میں نے انسپریشن لی ہے اپنے ٹریول سے کہ لان ایک ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ہاں ضرور پاکستانی ایک عورت کے لیے ہو, مگر پاکستانی عورت بھی صرف پاکستان میں اب نہیں ہے, اس کے ٹی وی پہ, اس کی دنیا میں پوری دنیا ہے. وہ ٹی وی چینل چینج کرے تو جاپان دیکھ سکتی ہے, ٹی وی چینل چینج کرے تو پیرس دیکھ سکتی ہے, اور وہ کیوں اس طرح فیل کرے کہ وہ صرف پاکستان میں ہی ہے. تو جو ڈیزائنز جو ہیں اس کے اندر, جو ڈیزائنز جو ہم نے بنائے ہیں وہ ہم نے پوری دنیا سے اسے انسپریشن لی ہے. تو یہی ڈیزائنز اگر آپ پیرس میں بھی بیچیں تو ان کو اس کی سمجھ ہوگی. اچھا, انسپریشن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی مڈل ایسٹ اور پاکستان جو ہے ادھر سے آپ کو انسپریشن ملتی ہے بہت زیادہ, تو کیا کامن ہے دونوں میں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کلچرل ہیریٹیج جو ہے نا وہ بڑی رچ ہے, بہت رچ ہے, اور میں ایک رچ کلچرل ہیریٹیج کو زیادہ پسند کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہماری جو ایک آپ سمجھ ہیں کہ مذہبی اور سوشل کلچرل جو سملیرٹیز ہیں وہ بہت ایک جیسے ہیں. ہماری جو خواتین ہیں اور ان کی جو وہاں جو ہیں ان کی لمیٹیشنز آپ کہہ سکیں, یا آپ کہہ سکیں کہ جو ان کی جو ایک سوچ جو ہے وہ ایک جیسی ہے. تو وہ ادھر سے مجھے انسپریشنز بہت آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ذرا جو ہمارا جو اسٹائل جو ہے, اسپیشلی جو ہمارا اسلامک اسٹائل ہے, اس میں جو خوبصورتی ہے میرے خیال سے بہت سی دنیا میں نہیں ہے. بیکاز ہر چیز دکھانے کے لیے آپ کو خوبصورتی نہیں, آئی تھنک ذرا سا جس میں تھوڑی سی مسٹری ہو, جس عورت میں ذرا سی مسٹری ہو, آئی تھنک وہ زیادہ خوبصورت ہے. اور مجھے کپڑے بھی ویسے پسند آتے ہیں بنانے, ذرا مسٹیریس ہونے چاہیے. اچھا, آپ نے انسپریشن کی تو بات ہوگی, ہم اگر عورت کے حوالے سے بات کریں تو کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو, مطلب ہوتا ہے نا کسی ایک شخصیت کو تو لے کے کبھی بھی آپ ڈیزائننگ نہیں کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, مگر یہ کہ کچھ ایسی ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا وہ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب آپ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں عورت کے لیے؟ دیکھیے جی, میں بڑا ایک خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے بڑا کیا میری والدہ نے, اور بہت میں ان سے قریب ہوں, اور میں اپنی بہن سے بہت قریب ہوں. تو دیز آر ٹو ویری اسٹرانگ ویمن ان مائی لائف, اور یہ بہت انڈیپینڈنٹ رہی ہیں ہمیشہ, ان کا کریئر رہا ہے. یہ ماں بھی تھیں, ایک طریقے سے میرے باپ کی طرح بھی تھیں. انہوں نے مجھے بڑا کیا, پالا.
اور انہوں نے جو ان کے اندر جو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک میرے لیے ایک پاکستانی عورت ہے, طاقتور, انڈیپینڈنٹ, ہارڈ ورکنگ, گھر بھی چلاتی ہیں, کیریئر بھی چلاتی ہیں, بچوں کا بھی خیال رکھتی ہیں, اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت کیا ہوگی. تو میں ہمیشہ اپنی ماں کی یا اپنی بہن کی یا اپنے دوستوں کی جو اس طرح کے ہیں, بیکاز آپ کی سچویشن ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ دوست بھی ایسے ہی کچھ بناتے ہیں جو آپ کو اس طرح کی لائف سٹائل میں آپ کو انڈرسٹینڈ کریں. میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں کہ آبزرو بہت کرتا ہوں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہوگی. اب دیکھیں ہر بندا بڑے بڑے سلک کے شرارے پہن کے تو نہیں پھر سکتا نا, انہوں نے کام بھی کرنا ہے, انہوں نے بچے کو پریکٹیکلٹی, فنکشنالٹی از ویری امپورٹنٹ. ہمارے لان میں یا چاہے ہمارے کپڑوں میں بھی فنکشنالٹی بہت زیادہ ہے, اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ آپ آج پہن سکیں اور 10 سال بعد بھی پہن سکیں. ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ بس جی آج پہنے کہ ابھی ان ہے تو آج بس ختم ہو گئے. فیشن کا شکار نہیں بن جانا چاہیے. فیشن آپ کو انہانس کرے, فیشن آپ کو بنائے نہیں. مجھے لگتا ہے انسان کو فیشن وہ کرنا چاہیے جو آپ کو سوٹ کرے, نہیں نہ کہ یہ کہ آپ کیونکہ فیشن آ گیا ہے چھوٹی شرٹ کی اور ایک بندی موٹی ہے اس کو نہیں سوٹ کری, بٹ یو نو دے میک شیور دے ویئر اٹ. یہ آپ بیکاز ایک فیشن آئیکن ہیں, اسٹائلسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیں, ان خواتین کو بتائیں یہ بات. آئی وانٹ یو ٹو سے. دیکھیے جی, میں بڑے لوگ اب لمبی شرٹیں پہن رہے ہیں, مگر ہم لوگ لمبی شرٹیں بنانے پچھلے 11 سال سے ہم لوگ لمبی شرٹ بھی بناتے ہیں, اور ابھی بھی ہم چھوٹی شرٹ بناتے ہیں. اگر مجھ سے ابھی کوئی بھی پوچھ لے کہ جی ان کیا ہے, لمبی شرٹ یا شارٹ شرٹ, میں ہمیشہ یہی پوچھتا ہوں کہ آپ پہ کیا سوٹ کرے گا. یہاں پہ ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو لان کے ساتھ ساتھ ہم شیرو کی بات کریں گے, دیٹ ہو از ہی ان سائڈ, آفٹر دس بریک.